ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك على روح سيدنا ومولانا محمد في الأرواح اللهم صل وسلم وبارك على جسد سيدنا ومولانا محمد في الأجساد اللهم صل وسلم وبارك على قبر سيدنا ومولانا محمد في القبور محبت سے مل کے پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ حمد و صلات کے بعد اللہ رب العالمین جل جلالہ و عظم شانہ و لا الہ غیرہ کے حضور دعا، اے ذات احد و صمد، اے ذات غفور و رحیم، اور اے ذات ستار و غفار، تو ہماری لغزشوں، خطاؤں اور گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ظاہر باطن پر اپنا خاص لطف و کرم فرما، ہمارے گھروں پر اپنی خصوصی عنایات، رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما، ہر قسم کی ارضی و سماوی آفات، بلیات اور امراض اور حادثات سے پورے عالم انسانیت کو، بالخصوص حضور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کو، تمام اسلامی ملکوں، شہروں، بستیوں کو، خاص طور پر کریہ عشق محمد کشور حسین عرض وطن پاکستان کو محفوظ اور مامون فرما۔ شہر کریم رمضان المبارک کے اس چوتھے جمعۃ المبارک کی برکتوں، رحمتوں اور سعادتوں میں سے ہم سب کو حظ وافر عطا فرما۔ قرآن مجید فرقان حمید سے سورۃ الواقعہ کی 2 آیات آج کی گفتگو کا عنوان ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو قبول حق اور اس پر عمل کی سعادتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ، جسے حدیث میں عتق من النار سے تشبیہ دی گئی، کہ اس مہینے میں اللہ رب العالمین عبادت کرنے والوں، روزہ رکھنے والوں، نماز تراویح پڑھنے والوں، تلاوت قرآن پاک، ذکر اذکار کرنے والے ایمانداروں کو گناہ معاف فرما کے بخشش کا پروانہ جاری فرما دیتا، آگ سے نجات کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیتا۔ تو اللہ رب العالمین اس بابرکت مہینے کے روزوں اور عبادات کے صدقے ہمارے ظاہر باطن کو ہر قسم کی گناہ کی آلائشوں سے اور معصیت سے اللہ کریم ہمیں پاک کر دے اور ایسا ستھرا کر دے کہ ہمارے دل اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے چمکنے لگ جائیں۔ ماہ رمضان مبارک میں جتنی برکتیں ہیں
جتنی رحمتیں ہیں اس کا سبب ڈھونڈنا چاہیے کہ اس مہینے کے آتے ہی دن اور رات اللہ کی رحمتوں کے دروازے کیوں کھل جاتے ہیں، اور اس مہینے میں وہ جو رات ہے لیلۃ القدر کی، وہ رات 1000 مہینوں سے افضل کیوں ہے؟ جی ایسا اس رات میں کیا ہوا ہے کہ اس مہینے میں، اس رات میں جب بھی وہ سال میں آتی ہے، اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کی بارش جو ہے وہ ایمان والوں پر اس طرح سے برساتا ہے کہ بے حساب لوگوں کو بخشتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ رمضان کریم میں اور لیلۃ القدر میں جو سارا نور ہے وہ قرآن کا نور ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے میں قرآن نازل ہوا، اس لیے اس کے دن اور رات میں اتنی برکتیں ہیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ کیوں افضل ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن مجید فرقان حمید کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ تو سمجھ شریف میں بات آئی کہ رمضان کی ساری برکتیں قرآن مجید کی وجہ سے، لیلۃ القدر کی ساری فضیلت نزول قرآن کی وجہ سے ہے۔ تو جو آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں سورہ واقعہ کی، اس میں اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کا خود تعارف کروا رہا ہے۔ باری تعالیٰ فرماتا انہ لقرآن کریم، بے شک یہ قرآن کریم ہے، نہایت عزت والی کتاب ہے قرآن مجید فرقان حمید، فی کتاب مکنون، جو لوح محفوظ میں ہے۔ قرآن کریم کیوں کہا؟ جی علماء نے اس کے متعدد اسباب بیان کیے کہ اللہ کریم کی طرف سے یہ کتاب اتاری گئی، اس لیے اس کو قرآن کریم کہتے ہیں۔ اور نبیوں اور رسولوں کی کائنات میں سے جو سب سے کریم نبی ہے، سب سے زیادہ عزت والا رسول ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، اس پر یہ قرآن نازل کیا گیا، اس لیے کہا انہ لقرآن کریم۔ اور پھر ملائکہ میں جو سب سے زیادہ عزت والا فرشتہ ہے جبریل امین، روح الامین، اس کے ذریعے سے حضور پر نازل کیا گیا۔ اور پھر حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک جتنی امتیں گزری ہیں، ان سب سے زیادہ محترم عزت والی امت حضور کی امت ہے، امت مسلمہ ہے۔ کنتم خیر امت، اللہ رب العالمین نے یہ خود اعلان کیا کہ چونکہ تمہاری نسبت غلامی میرے محبوب محمد رسول اللہ سے ہے، اس لیے تم ساری امتوں سے کریم امت ہو، عزت والی، زیادہ عزت والی۔ تو کہا سب سے جو روئے زمین پر امتیں گزری ہیں ان میں امت مسلمہ سب سے زیادہ عزت والی ہے، کریم ہے، اس لیے اس کو کہا انہ لقرآن کریم۔ لفظ قرآن مجید فرقان حمید، اس پر بڑی ضخیم کتابیں موجود ہیں جی، کہ وہ آخری دستور زندگی و بندگی جو اللہ نے قیامت تک کے مسلمانوں کے اور انسانوں کے لیے جاری کیا، اس کتاب کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کا نام دیا۔ سورہ البروج میں فرمایا بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن مجید ہے۔ اس لیے صرف قرآن نہیں کہنا چاہیے، قرآن کریم کہنا چاہیے یا قرآن مجید کہنا چاہیے۔ ہم اپنی زبان میں قرآن پاک کہہ لیتے ہیں، چلو وہ بھی بات بنتی نظر آتی ہے۔ سو کہا کہ اس نام کو اللہ رب العالمین نے اس کتاب کے لیے منتخب کیا ہے، تو اس نام میں بھی ضرور کوئی معنی کی لطافتیں ہوں گی، تو یہ ٹائٹل دیا گیا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے نزدیک جو مقدس دینی ادب ہے جس کو وہ بائبل کہتے ہیں، وہ 2 حصوں پر مشتمل ہے، اولڈ ٹیسٹامنٹ، نیو ٹیسٹامنٹ، عہد نامہ قدیم، عہد نامہ جدید۔ عہد نامہ جدید میں 4 انجیلیں ہیں، متی کی، لوکس کی، مرکز کی، یوحنا کی، اور کچھ اور تحائف ہیں۔ تو ٹوٹل دونوں حصوں میں کو 72 کے قریب 72 بکس ہیں، چھوٹی بڑی۔ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں تورات ہے، اسفار خمسہ،
5 کتابوں پر مشتمل وہ کتاب ہے، لیکن ساری تورات پڑھ جائیں، 5 کتابیں پڑھ جائیں، لفظ تورات وہاں دکھائی نہیں دیتا۔ 4 انجیلیں پڑھ جائیں، لفظ انجیل وہاں موجود نہیں ہے۔ تورات کے معنی ویسے قانون کے ہیں اور انجیل کے معنی خوشخبری کے، لیکن یہ لفظ وہاں عبارت کے اندر موجود نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب اس آخری کتاب کو قرآن کا نام دیا ہے تو لفظ قرآن بھی قرآن مجید فرقان حمید میں 70 سے زائد مرتبہ استعمال، 70 سے زائد مرتبہ یہ لفظ قرآن مجید فرقان حمید میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو اس لفظ کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کیا۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ عام طور پہ پوچھتے ہیں یہ قرآن کیا ہے جی، سادہ سے مسلمانوں کو جواب نہیں آتا ہے۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ قرآن مجید وحی الہی کے اس معین مجموعے کا نام ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی۔ معین مجموعہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ 114 صورتیں ہیں، 6666 آیتیں ہیں، 540 رکوع ہیں، تو یہ تعداد چونکہ آیتوں کی صورتوں کی یہ معین ہے، اس لیے کہا کہ یہ قرآن مجید ہے۔ سارے انبیاء پر وحی آئی، لیکن وہ مکالمہ اور مخاطبہ وہ وحی جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اس کے مجموعے کا نام قرآن مجید ہے، فرقان حمید۔ 2004 کے حج میں میدان عرفات میں تھا، ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو کوئی بڑا خوفناک سا جی مولوی، انہوں نے کرائے پہ ہائر کیے ہوتے ہیں جی، تو وہ بات کر رہا تھا نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا، اور اگر نبی کو غیب کا علم ہوتا تو فلاں 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 واقعات جو ہوئے ہیں وہ واقعات نہ ہوتے۔ تو میں احرام میں تھا، میں نے کہا مولانا احرام کی حالت میں حج کے لیے آئے ہوئے لوگوں کو اللہ نے سختی سے منع کیا ہے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ میں تم سے کوئی جھگڑا نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ جو تم گفتگو کر رہے ہو جی، یہ کسی طرح سے مناسب نہیں ہے جی۔ نبی کا، میں نے کہا مجھے معنی بتاؤ، وہ نبی کا معنی کیا ہوتا ہے، کیا معنی نبی کا؟ سو آیتیں پڑھنے لگے، میں کہا میں چکر نہ دو مجھے، میں پروفیسر ہوں اسلامیات کا، بڑا سادہ سا میں نے سوال کیا ہے کہ لفظ نبی کا معنی کیا ہے۔ چپ ہو گیا۔ میں نے کہا سنو ساری اٹھاؤ عربی کی لغات، اس میں لکھا ہے نبی کا معنی کیا ہے؟ المخبر عن الغیوب۔ نبی اس کو کہتے ہیں جو غیب کی خبریں دیتا ہے، نبی اس کو کہتے ہیں۔ ویسے بعض نے یہ بھی کہا کہ نباوتن سے مشتق ہے، نباوتن بلندی کو کہتے ہیں، نبی ان کا معنی انتہائی بلند مرتبہ، یہ بھی درست ہے، لیکن زیادہ یہ کہا کہ یہ نبا ان سے ہے، تو نبی کا معنی ہی ہے غیب کی خبریں دینے والا۔ تو کہتا ہے جی پھر کسی لفظ کے معنی سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، مختلف ہو سکتے ہیں، اصطلاحی معنی مفہوم سمجھنا چاہیے۔ میں کہ چلو نبی کی تعریف کر دو بھائی جان۔ نبی کی تعریف کیا ہے؟ کہ وہ ہستی جس پر وحی نازل ہوتی ہے۔ میں کاش کسی مؤدب عالم سے دین پڑھا ہوتا تو تمہیں بات کرنے کی تمیز آ جاتی، سمجھ آ جاتی۔ اللہ رب العالمین کی وہ منتخب اور برگزیدہ ہستی، selected and chosen personality which was honored by the revelation is called prophet۔ عام بندہ نہیں ہوتا نبی، اللہ کا منتخب بندہ ہوتا ہے، اللہ کا چنیدہ بندہ ہوتا ہے، برگزیدہ بندہ ہوتا ہے، جس کو وہ ذات اس منصب کے لیے خود فیصلہ کر کے منتخب کرتی ہے، جس پر وحی نازل ہوتی ہے، اس کو نبی کہتے ہیں۔ تو تیری بات مان لی، نبی وہ ہوتا ہے جس پر وحی نازل ہوتی ہے، نبی وہ ہوتا ہے جس پر وحی نازل ہوتی ہے۔ پھر یہ بتاؤ وحی کیا ہے؟ وحی کیا ہے؟ تو انسائکلوپیڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، گھر جا کے اس میں لکھیں لفظ وحی تو سامنے آپ کے بہت سی وہ کہتے ہیں کہ اسلامی شریعت میں لفظ وحی کا اطلاق
اس غیبی ذریعہ علم پر ہوتا ہے جس کے ذریعے بغیر کسی غور و فکر کے، بغیر کسی تدبر کے، بغیر کسی تجربے اور مشاہدے کے اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے دل پر علم اترتا ہے. In Islamic Sharia, the word wahi is used for that unseen source of knowledge by which, without any consideration, without any experimentation, knowledge is revealed by the favor of Allah on the heart of His apostle. اللہ کے فضل سے جب کسی انسان پر کرم ہوتا ہے، وہی کا دروازہ کھلتا ہے تو یہ غیبی ذریعہ علم ہے. وہی کیا ہے؟ غیبی ذریعہ علم ہے. جس پر کھلتا ہے اس کو نبی کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اب یہ غیب کیا ہوتا ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. عام طور پہ لوگ جو ہیں وہ بہت سطحی سا علم رکھتے ہیں. جی بارش کب ہوگی یہ غیب کی خبر ہے، پیٹ میں کیا ہے یہ غیب کی خبر ہے. جی ایسا نہیں ہے. غیب کی تعریف سمجھیں، وہ حقائق جن کو انسان اپنی عقل کے ساتھ اور انسانی جو ذرائع علم ہے ان کے ساتھ، اور جو مادی ذرائع علم ہے، سائنسی ذرائع اس نے ایجاد کر رکھے ہیں، جن حقائق کو انسانی اور مادی اور سائنسی ذرائع کے ذریعے سے انسان نہ جان سکے اس کو غیب کہتے ہیں. اس کو آج کل موسمیات کی جو مشینیں ہیں وہ ایگزیکٹ بتا دیتی ہیں فلاں علاقے میں فلاں وقت اتنی بارش ہوگی. الٹرا ساؤنڈ مشینیں بتا دیتی ہیں اس خاتون کے پیٹ میں بچی ہے یا بچہ ہے. جی تو یہ غیب کی خبریں نہیں ہیں. یہ غیب کی خبریں نہیں. غیب کیا ہے کہ انسان کی ساری سائنسی مشینری، انسانی عقل، اس کی کشف، اس کا دماغ، اس کی ساری صلاحیتیں جن حقائق کو نہ جان سکیں اس کو غیب کہتے ہیں. اللہ رب العالمین نبی کو بھیجتا ہی اس لیے ہے. نبی کو ایک منٹ ٹھہر دو، ذرا بیٹھو. نبی کو بھیجتا ہی اس لیے ہے کہ وہ غیب کی خبریں دینا چاہتا. نبی آتا ہی کس لیے؟ غیب. تو یاد رکھو یہ قرآن مجید فرقان حمید بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کی سین تک یہ 6666 غیب کی باتیں ہیں. کیا ہیں؟ غیب کی باتیں. اگر حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف نہ لاتے تو یہ قرآن مجید کی نعمت ہم کو ملتی. تو یہ قرآن کیا ہے؟ غیب کی خبریں ہیں. کس کے ذریعے سے ملی ہیں؟ اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سو قرآن مجید فرقان حمید یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی دولت ہے کہ امام اعظم نے کہا کہ قرآن مجید کی ایک آیت دنیا اور مافیا اس کی قدر و قیمت نہیں ہو سکتی. تو یہ اللہ رب العالمین کا وہ عظیم کلام ہے، یہ وہ اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت اور دولت ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہونے کے ناطے سے ہمیں عطا ہوئی. انہو لقرآن کریم. متعدد معنی اس کے بیان کیے گئے. ایک تو یہ بھی قول ہے کہ یہ اللہ کی آخری کتاب کا نام ہے. معنی ہونا کوئی ضروری نہیں، لیکن علماء نے کہا نہیں، ایک لفظ ہے عربی زبان کا تو اس کے معنی بھی ہیں. پہلا معنی آج عرض کر دیتے ہیں، باقی پھر انشاءاللہ اگلے جمعے عرض کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ یہ قراتن سے ہے. قرآن فولان کے وزن پر. قرات کے معنی تھے پڑھنا. سو قرآن مجید کے لفظ کا معنی کیا ہے؟ بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب. بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب. انسائکلوپیڈیا برٹانیکا جس کو عیسائیوں ریسرچ اسکالروں نے مرتب کیا ہے، وہ لکھتے ہیں قرآن آرٹیکل کے نیچے کہ دی موسٹ پبلشڈ بک آف دی ورلڈ از بائبل اینڈ دی موسٹ ریڈ بک آف دی ورلڈ از قرآن. دنیا میں سب سے زیادہ جو کتاب چھپتی ہے وہ بائبل ہے. یہودیوں کے پاس بہت پیسہ ہے، عیسائیوں کے پاس بہت پیسہ ہے، وہ خرچ کر کے یہ کتاب چھاپتے ہیں اور مفت تقسیم کرتے ہیں. آپ لکھ دیں کسی بھی ادارے کو، ہزاروں میں قیمت ہوگی اس بائبل کی، لیکن وہ آپ کو مفت پیش کر دی جائے گی، وہ مل جائے گی. جی بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں لیکن کوئی پڑھتا نہیں ہے.
سب سے زیادہ روئے زمین پر جس کتاب کی تلاوت ہوتی ہے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کے علاوہ اور کوئی دوسری کتاب نہیں۔ کتنی تلاوت ہوتی ہے قرآن مجید کی، کوئی اندازہ آپ کر سکتے ہیں؟ ہمارا چیلنج ہے دنیا کے تمام یہودیوں کو، عیسائیوں کو، کہ جاؤ اپنی کسی ایک کتاب کا کوئی ایک حافظ دکھا دو یا پیدا کر کے دکھا دو۔ پوری روئے زمین پر کسی آسمانی کتاب کا کوئی ایک حافظ نہیں ہے، کوئی ایک حافظ نہیں ہے۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید مسلمانوں کی کسی بستی میں چلے جاؤ، کسی شہر میں چلے جاؤ، ایک نہیں ہزاروں کی تعداد میں قرآن کے حافظ ملتے۔ جہاں مسجد موجود ہے وہاں رمضان میں بسم اللہ کی بے سے والناس کی سین تک مصلی پر قرآن سنایا جاتا۔ اہل ایمان قرآن سنتے ہیں۔ اور سورہ قمر میں یہ آیت ریپیٹڈلی آئی ہے، لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے اس قرآن مجید کو یاد کرنا آسان کر دیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، پھر کوئی ہے جو قرآن کریم کے قریب آئے؟ یہ تو روح میں اتر جاتا ہے، دل میں بس جاتا ہے۔ پوری روئے زمین پر کسی آسمانی کتاب کا ایک حافظ نہیں ہے، قرآن مجید کے 4 کروڑ سے زیادہ حافظ۔ اور آج نہیں، ہر زمانے میں دور رسالت سے لے کر آج تک کبھی زمانہ قرآن کے حافظوں سے خالی نہ رہا ہے نہ رہے گا۔ حضور تو صاحب قرآن ہے، ان پر تو قرآن نازل ہوا، اللہ نے وعدہ کیا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جو آیت آپ کے سینے پہ نازل کریں گے وہ آپ کو یاد رہے گی، بھولے گی نہیں۔ لیکن پھر قرآن مجید صحابہ نے کس محبت سے یاد کیا۔ قرآن کے سب سے پہلے حافظ کون ہیں؟ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ۔ چاروں خلفاء، حضرت ابوبکر صدیق قرآن کے حافظ ہیں، فاروق اعظم قرآن مجید کے حافظ ہیں، سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم قرآن کے حافظ ہیں۔ قرآن کے تو یہ جو آخری اشرا ہے، میری سوئی پر نظر ہے، اس میں 2 واقعات ایسے ہیں جن کی طرف اشارہ کرنا بھی ضروری ہے۔ 18 رمضان المبارک تو یوم وصال ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ جی کچھ لوگوں کو ان سے بھی کو بغض ہے۔ حضور سرکار دو عالم علیہ السلام کے ازواج مطہرات میں سے بس ایک بات ان کی نسبت سناتا ہوں، سب سے زیادہ محبت سرکار کو خدیجۃ الکبریٰ سے تھی اور باقی ساری امہات المومنین اس پر رشک کرتی تھی۔ اور حضرت خدیجہ کے بارے میں ہم نے گزشتہ جمعے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قیامت تک اسلام ان کا مقروض رہے گا، مسلمان ان کے مقروض رہیں گے کہ انہوں نے ساری دولت حضور کی خدمت میں پیش کی، اس وقت خرچ کی جب ضرورت تھی مسلمانوں کو۔ پھر اس کے بعد ان کے وصال کے بعد جو باقی ازواج مطہرات ان میں سب سے زیادہ حضور کو محبت حضرت عائشہ صدیقہ سے شکایت کی۔ باقی امہات نے حضرت فاطمہ زہرا کو وکیل بنایا کہ حضور آپ کی زیادہ توجہ حضرت عائشہ کی طرف رہتی ہے، تو سرکار نے فرمایا مجھے عائشہ کے بارے میں ایذا نہ دو، اللہ کی قسم مجھے کسی خاتون کے بستر میں وحی نہیں اترتی سوائے عائشہ صدیقہ کے، کہ ان کے اعمال اتنے لطافت مآب ہیں، ان کے اعمال اتنے پاکیزہ ہیں، وہ اتنی لطافت مآب خاتون ہے، میں ان کے بستر پر لیٹا ہوتا ہوں وہی قرآن نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہی قرآن۔ تو ان سے اگر التفات کا تعلق ہے، یہ بات یہ ذہن کے اندر رکھیے کہ امہات المومنین نے انصاف کی شکایت نہیں کی کہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں، التفات کی شکایت کی۔ اور میں ممبر پر بیٹھ کے یہ کہتا ہوں کہ آدمی اپنی بیویوں میں اگر ایک سے زیادہ ہیں انصاف تو کر سکتا ہے جی، لیکن التفات میں انصاف نہیں ہو سکتا۔ 4 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کو آپ آواز دیتے ہیں وہ بھاگا آتا ہے، سارے کام کرتا ہے، باقیوں کو آواز دیتے ہیں اس بات ہی نہیں سنتے، تو جو آپ کی تابع داری فرما برداری کرتا ہے توجہ کس کی طرف ہوگی؟ اس کی طرف ہوگی۔ تو جس کے اوصاف اولاد میں بیٹوں میں سب سے زیادہ اس پر توجہ رہے گی۔ سو کہا یہ جو التفات ہے حضرت عائشہ کی طرف، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے احوال بہت پاکیزہ ہیں، ان کے احوال جو ہیں، تو انصاف کی عدل کی شکایت نہیں تھی، التفات کی شکایت تھی، اس پر جواب یہ دی۔ اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم 21 رمضان المبارک ان کا یوم شہادت ہے جی،
حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی نسبت صرف میں انہی کا ایک قول وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. یہاں بھی بہت افراد اور تفریق ہے. سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم کی محبت ایمان ہے. مومن کی نشانی کیا ہے؟ وہ اپنے دل کی کائنات میں غور کرے. اگر دل میں علی کی محبت موجود ہے تو مومن ہے، اور اگر سیدنا علی کے بارے میں دل میں بغض موجود ہے تو پھر مومن ہرگز. صحابہ کہتے ہیں ہم پہچانتے تھے منافقوں کو کس وجہ سے کہ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے بغض رکھتے تھے. مومن محبت کرتا. لیکن یاد رکھیے یہ نہج البلاغہ میں سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم کا اپنا قول موجود ہے. وہ فرماتے ہیں ہلاک فیہ اثنین، میری وجہ سے دو قسم کے لوگ برباد ہوں گے. محب مفرط، مبغض مفرط. ایک وہ بندہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے لیکن اس میں حد سے بڑھ جاتا ہے، اور ایک وہ بندہ جو مجھ سے بغض کرتا ہے اس میں حد سے بڑھ جاتا ہے. تو ہم اہل سنت نہ علی کی محبت میں حد سے بڑھتے ہیں اور بغض کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو سرکار علی کی محبت ایمان کا حصہ، ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے. اس واسطے میں ڈرنا ہے کہ سر چوجے گا کسی. 4,96,000 دارالعلوم کے لیے 2,60,000. جی گزارش یہ ہے کہ یہ ماہ رمضان کا چوتھا جمعہ، ایک اور جمعہ بھی انشاءاللہ آئے گا، اور انشاءاللہ اس دفعہ پورے 30 روزے ہوں گے. میرے ایک دوست ہیں اللہ کو پیارے ہو گئے، مفتی ضیاء الدین مدنی صاحب، ضیاء الدین، انہوں نے رویت ہلال پر 10 سال لندن میں بیٹھ کے ریسرچ کی اور کتاب لکھی اسلامی تقویم. پاکستان میں لے آئے تو میرے پاس آئے دفتر میں، ان دنوں میاں شریف صاحب کے ساتھ ہیڈ آفس میں، رونے لگ گئے. میں نے ساری زندگی فاقے کی یہ 10 سال لندن میں بیٹھ کے، لیکن یہ مسئلہ چاند کی رویت کا حل کر دیا. یہ کتاب کوئی چھاپتا نہیں. پھر میں نے میاں صاحب سے گزارش کی تو وہ کتاب جب وہ چھاپتے تو ان کا ہینڈ آؤٹ جب آ جاتا ہے تو وہ سائنسی طور پر بتا دیتے ہیں اتنے بج کے اتنے منٹ پہ چاند پیدا ہوگا اور فلاں دن نظر آئے گا. نہیں تو 30 روزے ہوں گے انشاءاللہ. اگلا جمعہ بھی وہ آخری جمعہ ہوگا رمضان مبارک کا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم سے محبت ایمان والوں کو ہے، اور حضرت علی کے محب وہ ہیں جو وہ کام کرتے ہیں جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے کی. آؤ پوچھ لیتے ہیں. مولا علی مرتضیٰ سے سوال کیا گیا آپ کو سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ کیا چیز پسند ہے؟ تو فرمایا 3 چیزیں پسند ہیں. کتنی چیزیں پسند ہیں؟ 3 چیزیں پسند ہیں. الصوم بالسیف، گرمیوں کا روزہ پسند ہے. لمبا روزہ ہو، خوب بھوک لگے، پیاس لگے، جی اندر جو ہے اس میں پیاس اور بھوک کی شدت پیدا ہو تو بڑا مزہ آتا. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم روزے کی عبادت کو سب سے زیادہ پسند فرماتے. روزے کی عبادت کو سب سے زیادہ پسند فرماتے ہیں. میں نے روکا تھا قاری آصف صاحب کو اور ان کو. ہماری یہ جو مسجد ہے ماشاءاللہ اس کے سالانہ اخراجات الحمدللہ دارالعلوم کے یہ لاکھوں میں ہیں. یہ ماہ رمضان مبارک ہے، اس مہینے میں 100 روپے ادا کریں، جی نفل ادا کریں تو فرض کا ثواب ہے، فرض ادا کریں تو پھر 70 فرضوں کا ثواب ہے. جی عام دنوں میں 1 لاکھ روپیہ دیں، نامہ اعمال میں 1 لاکھ کا ثواب درج ہو. لیکن رمضان میں اگر 1 لاکھ دیں تو ثواب 70 لاکھ کا. اتنا بڑا پیکج ہے. تو یہ آ رہے ہیں تو مہربانی کر کے اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالیے اور مسجد کی سالانہ اخراجات کی مد میں آج یہ جھولی بھر جانی چاہیے. محبت فرمائیں. جھولی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر کے مراقبے میں نہ جائیں، جیب میں ہاتھ ڈالیں اور کچھ اللہ کی راہ میں اس مسجد کے سالانہ اخراجات کے لیے عطا فرمائیں. اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا اور اتنا دے گا آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا. تو فرمایا مجھے کیا پسند ہے؟ سردیوں کا، گرمیوں کا روزہ پسند ہے. والجہاد بالسیف، اور تلوار سے جہاد کرنا پسند ہے. وَأَكْرَمُ الضَّيْفِ، اور تیسری چیز مجھے کیا پسند ہے؟ میرے دروازے پہ مہمان آئے اور میں اس کی خدمت کروں. دروازے پہ آنے والے مہمان کی عزت کرنا، تکریم کرنا، تواضع کرنا، اس کی خدمت کرنا، یہ عمل سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم. اور یہ انبیاء کا شیوا ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے
وہ کھانا ہی نہیں کھاتے تھے جب تک دسترخوان پر کوئی مہمان نہ آ جاتا۔ ایک دفعہ کھانا پکا کے دسترخوان بچھا کے بیٹھے ہیں، ڈھونڈا ہے کوئی مہمان نہیں آیا ہے تو بھوکے بیٹھے ہیں۔ پھر اللہ نے 2 فرشتے بھیج دیے جی کہ جاؤ میرا ابراہیم بھوکا ہے، کھانا ہی نہیں کھائے گا جب تک مہمان نہیں آئے گا۔ تو صاحبو سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم وہ بے شک مرد میدان ہیں، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار ہیں۔ ان کی ذوالفقار حیدری نے غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، غزوہ خندق میں بہت بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں، لیکن حضرت علی سے صحیح محبت کرنے والا وہ ہے جو روزہ رکھتا ہے، نماز پڑھتا جی۔ ساری رات آپ مسجد میں محراب میں کھڑے ہو کے قرآن پاک پڑھتے رہتے تھے۔ قرآن سے کتنی محبت ہم کو اس کا اندازہ کیا۔ اور آخری بات کہ 20 رمضان المبارک یہ یوم فتح مکہ ہے۔ مکہ عام طور پہ ہمارے یہ اخباری دنیا کے لوگ بھی 10 رمضان کو یوم فتح مکہ جو ہے وہ کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ 10 رمضان المبارک کو حضور مکہ المکرمہ کے لیے نکلے ہیں۔ مکہ المکرمہ 20 رمضان المبارک کو فتح ہوا ہے۔ کتنی رمضان المبارک کو؟ تو 20 رمضان یوم فتح مکہ ہے۔ 10,000 قدسیوں کے ساتھ اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ام القریٰ میں آتے ہیں جی۔ اور پھر آپ کو ساری تفصیل معلوم ہے کہ آپ حرم میں آتے ہیں اور سامنے ساری کی ساری مکہ کی قوم کھڑی ہے جی۔ آپ ان سے پوچھتے ہیں مکہ والو تمہیں اپنے جرموں کا تو پتہ ہے، غزوہ بدر میں 1000 کا لشکر لے کر تم ہمیں مٹانے آئے تھے، غزوہ احد میں 3000 کا لشکر لے کر مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجانے آئے تھے، غزوہ خندق 5 ہجری میں 12000 کا لشکر لے کر مدینہ پر چڑھائی تم نے کی تھی۔ سارے جرم تمہارے سامنے ہیں۔ اور 10 سال جو میں نے 13 سال مکے میں گزارے ہیں، میرے اور میرے صحابہ پہ جو ظلم تم نے کیے ہیں یقیناً تمہیں یاد ہے۔ بتاؤ آج جب میں 10,000 قدسیوں کے ساتھ ایک فاتح کی شان کے ساتھ حرم کعبہ میں کھڑا ہوں، بتاؤ مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو، کس سلوک کا تمہیں اندازہ ہے؟ تو تاریخ یہ بتاتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو جی سارے مکہ کے کافروں نے، جان کے دشمنوں نے کہا انت کریم ابن کریم ابن کریم، اے محمد تو کریموں کا بیٹا ہے، خود کریم ہے، کریموں کی اولاد ہے، ہمیں آپ سے کرم کی تو ہمیں آپ سے۔ جب مکہ فتح ہوا حضور نے بلال سے فرمایا کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دو۔ اس نے اذان دی تو سامنے ایک کافر کھڑا ہے، نام ہے اس کا اسید بن حضیر، وہ بلند آواز سے کہتا اللہ کا شکر ہے میرا باپ مر گیا۔ اگر یہ منظر دیکھتا کہ کالا شخص کوا کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کے ٹیں ٹیں کر رہا تو غیرت سے مر جاتا۔ یہ جملہ اس نے کہا جب میرے کریم رسول نے عام معافی لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تم سے وہی بات کہتا ہوں جو میرے جدی امجد یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کہی تھی، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ تو یہ اسید بھی سامنے آ کے کھڑا ہوا جی حضور مجھ کو بھی معاف کیا، کہا جو تجھ کو بھی معاف کیا، تجھے بھی۔ تو کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حضور نے اٹھا کے سینے سے لگایا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اتنی سخت توہین کر رہا تھا، گستاخی کر رہا تھا، کلمہ پڑھا ہے، شرمندہ ہو کے حضور کے قدموں پہ گرا ہے، سرکار نے اٹھا کے گلے لگایا اور حکم جاری کیا ہے ابھی اسی وقت ہم تمہیں مکہ کا گورنر نامزد کر۔ یہ ہے فاتح مکہ محمد رسول اللہ کا اسوہ۔ آپ نے دین تلوار سے نہیں اپنے کردار سے پھیلایا ہے، آپ نے اپنے اخلاق سے لوگوں کے دل جیتے۔ تو ساری کی ساری اس قوم کو جس نے اتنے بڑے بڑے جنگی جرائم کیے تھے، حضور نے کہا معاف کیا، جیسے یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا۔ پھر قرآن مجید کہتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی فتح اور نصرت آئی تو لوگ پھر حضور صفا کی پہاڑی پہ بیٹھ گئے جی، گروہ کے گروہ، قافلے کے قافلے، خواتین حضرات کے آتے تھے، حضور کا ہاتھ چوم کے کلمہ پڑھتے تھے مسلم۔ تو حضور نے اپنے اخلاق سے لوگوں کو مسلمان کیا ہے۔ اور یہ ساری کی ساری جو فتوحات ہوئی ہیں جی دیکھ لیں، دنیا کے جتنے فاتحین آئے ہیں 2-4 سال کے بعد بھی بوریا بستر لپیٹ کے واپس چلے گئے، لیکن مسلمانوں کا کمال یہ ہے
کہ مسلمانوں نے جو بھی علاقہ فتح کیا ہے وہ علاقہ آج تک مسلمان ہے، حضور کا غلام ہے، آج تک مسلمان ہے، حضور کا غلام۔ تو مکہ والوں کو معاف کیا تو ساروں نے کلمہ پڑھ لیا، اور مکہ میں کبھی کوئی شخص جو ہے پھر وہ دین سے باغی نہیں ہوا، دین سے نہیں پھرا ہے۔ یہ جتنے ملک مسلمانوں نے فتح کیے، مصر ہو، عراق ہو، ایران ہو، شام ہو، یہ سارے کے سارے ملک جو ہیں وہ آج بھی اسلام کا مرکز ہیں۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہند ابو سفیان کی بیوی جس نے غزوہ احد میں حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا، گالیاں دے رہی تھی حضور کو، سامنے آئی ہے، حضور مجھے بھی معاف کر دے گا، تجھے بھی معاف کر دے، تڑپ کے قدموں میں گر گئی ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ غزوہ فتح مکہ، یہ قیامت تک کے جرنیلوں، سپہ سالاروں اور حکمرانوں کے لیے ایک روشنی کا وہ مینار ہے جس سے بہت سارے مسئلے حل ہوں گے۔ جب رب قوت دے، طاقت دے، تو اس طاقت کا غلط استعمال نہ کرو، لوگوں کو معاف کر کے سینے لگا کے ان پر اخلاق سے حکومت کرو، ان کے دل جیتنے کی کوشش کرو۔ یہ پیغام ہے فاتح مکہ کی زندگی کا۔ اللہ رب العالمین اس ماہ رمضان مبارک کی ہمیں برکتیں عطا فرمائے، قرآن مجید سے محبت عطا فرمائے، قرآن پڑھنے اور سننے کی اللہ کریم توفیق۔ یہ جو ہماری مسجد کی انتظامیہ کے لوگ آ رہے ہیں چندہ کے لیے، محبت فرمائے، دل کھول کے مسجد کے اور مدرسہ کے لیے ذرا تعاون جو ہے وہ پیش فرمائیں۔ انشاءاللہ پیر اور منگل کی درمیانی شب جشن نزول قرآن کی سالانہ محفل ہوگی، ہمارے پاس بہت رونق ہوتی ہے، اللہ اس رونق میں اور اضافہ فرمائے۔ تو 27ویں شب کو ختم قرآن پاک ہوگا، محفل بھی ہوگی، صلاۃ التسبیح بھی ہوگی، درود و سلام۔ تو 27ویں رات جو ہے وہ خاص طور پہ اس مسجد میں آ کے گزاریں اور عبادت کی لذت اور حلاوت سے اپنے ظاہر باطن کو فیضیاب فرمائیں۔ وما علینا